کامیاب لوگوں کی 7 عادات ایک سیلف امپروومنٹ بک ہے جو 1989 میں پبلش ہوئی، جس کے آتھر کا نام اسٹیفن کووی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بک کی سمری پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور MEC موٹیویشن زون کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ 1 سے، نظریات اور اصول۔ کامیاب لوگوں کی 7 عادات کے پہلے حصے میں نظریات اور اصول کا اسٹیفن کووی نے اپنی کتاب میں تصور پیش کیا ہے۔ اس حصے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں پائیدار اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات پر کام کرنا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں بیرونی نتائج حاصل کرنے سے پہلے اپنی اندرونی شخصیت اور کردار کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ نظریات دنیا کو دیکھنے کا ہمارا انداز۔ کووی نظریات کو ذہنی نقشے قرار دیتے ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ نظریات ہماری سوچ، فیصلوں اور عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کے کچھ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، نظریات حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کی تشریح ہیں۔ نمبر 2، اپنے نتائج بدلنے کے لیے ہمیں اپنے نظریات بدلنے ہوں گے۔ کووی نے ایک مثال دی ہے کہ 2 لوگ ایک ہی تصویر دیکھتے ہیں لیکن دونوں اسے مختلف انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری سوچ اور نظریہ ہماری دنیا کو دیکھنے کے طریقے پر اثر ڈالتا ہے۔ نظریہ بدلنے کا عمل۔ نظریہ بدلنا اس وقت ہوتا ہے جب ہم دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ عمل ہماری سوچ اور زندگی میں بڑی تبدیلیاں لاتا ہے، جیسے منفی سوچ سے مثبت سوچ کی طرف جانا۔ شخصیت بامقابلہ کردار۔ کووی نے 2 اہم رویے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، شخصیت پر زور دینا۔ کامیابی کے لیے ظاہری طریقوں اور تکنیکوں پر انحصار کرنا، جیسے دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے خوش اخلاقی یا صرف ظاہری خوبصورتی کا استعمال۔ نمبر 2، کردار پر زور دینا۔ ایمانداری، انصاف اور عاجزی جیسے بنیادی اصولوں کو اپنانا، اپنی زندگی کو اندر سے مضبوط بنانا اور اصولوں کے مطابق جینا۔ کووی نے تنقید کی ہے کہ جدید دور میں لوگ اکثر شخصیت پر زور دیتے ہیں جو صرف وقتی کامیابی دے سکتا ہے، لیکن اصل اور دیر پا کامیابی کردار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اصول مؤثر زندگی کے بنیادی اصول۔ کووی کا ماننا ہے کہ حقیقی کامیابی اور اثر و رسوخ وقت کے ساتھ ثابت شدہ اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ اصول آفاقی اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، جیسے ایمانداری، انصاف اور ذمہ داری۔ اصول ایک کمپاس کی طرح ہیں۔ اصول ہماری زندگی کے فیصلوں اور عمل کی رہنمائی کرتے ہیں، بالکل ایک کمپاس کی طرح۔ جب ہم اپنی زندگی کو اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہیں تو ہمیں زیادہ وضاحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کووی کے مطابق حقیقی تبدیلی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات پر کام کرنا ہوگا۔ اس کے کچھ اہم نکات یہ ہیں۔ کردار پر توجہ دینا۔ کامیابی کا راز تکنیکوں میں نہیں بلکہ آپ کی شخصیت میں ہے۔ نمبر 2، ذمہ داری قبول کرنا۔ اپنی زندگی کے حالات اور نتائج کی ذمہ داری خود قبول کریں۔ نمبر 3، اندرونی طاقت پیدا کرنا۔ پہلے اپنے اندر خود اعتمادی اور خود شعوری پیدا کریں، پھر دوسروں پر اثر ڈالیں۔ اس کے کچھ عملی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر دوسروں کو بدلنے کے بجائے خود ایک اچھے دوست یا ساتھی بنیں۔ ترقی حاصل کرنے سے پہلے اپنی مہارت اور ایمانداری پر کام کریں۔ اپنے بچوں کو وہی سکھائیں جو آپ خود بھی اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ پختگی کے مراحل۔ کووی نے 3 مراحل کے ذریعے ذاتی اور سماجی ترقی کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 1، انحصار۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں لوگ اپنی خوشی اور کامیابی کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ مثال، آپ میری مدد کریں یا آپ میرے مسائل کی ذمہ دار ہیں۔ نمبر 2، خود مختاری۔ اس مرحلے پر لوگ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور خود پر انحصار کرتے ہیں۔ مثال، میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں۔ نمبر 3، مشترکہ ترقی۔ یہ سب سے اعلیٰ مرحلہ ہے جہاں لوگ باہمی تعاون اور اشتراک کے ذریعے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ مثال، ہم مل کر بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی کچھ اہم نکات ہیں، یعنی حقیقی کامیابی خود مختاری سے آگے بڑھ کر باہمی تعلقات اور تعاون پر مبنی ہے۔ مضبوط تعلقات کے لیے پہلے خود مختاری اور مضبوط کردار کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ عادات
مؤثر زندگی کی بنیاد۔ کووے کے مطابق عادات ایک ایسا رویہ ہے جس میں علم کیا کرنا ہے، مہارت کیسے کرنا ہے اور خواہش کرنے کی لگن شامل ہوتے ہیں۔ مؤثر عادات پیدا کرنے کے لیے ان تینوں عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ عادات کا فریم ورک۔ نمبر 1، ذاتی کامیابی، اپنی ذات پر قابو پانے اور خود مختار بننے کے لیے۔ نمبر 2، سماجی کامیابی، یعنی مضبوط تعلقات اور باہمی تعاون کے لیے۔ اصولی زندگی کے چیلنجز۔ کووے مانتے ہیں کہ اصولی زندگی اپنانا آسان نہیں کیونکہ یہ صبر، عاجزی اور مستقل محنت کا تقاضا کرتی ہے، لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کے نتائج سچی کامیابی، مضبوط تعلقات اور ذاتی سکون مشکل کام سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ عملی اقدامات۔ اپنے نظریات کا جائزہ لیں، سوچیں کہ آپ کی کامیابی، تعلقات اور چیلنجز کے بارے میں کیا نظریات ہیں، کیا وہ مؤثر اصولوں کے مطابق ہیں۔ نمبر 2، ذاتی ترقی پر توجہ دیں، یعنی بیرونی کامیابی کے بجائے اپنی ذات کو بہتر بنانے کو ترجیح دیں۔ نمبر 3، طویل مدتی سوچ اپنائیں، وقتی فائدوں کے بجائے طویل مدتی ترقی اور اصولی زندگی پر توجہ دیں۔ نمبر 4، اپنی کردار کو مضبوط کریں، ایمانداری، انصاف اور ذمہ داری جیسے اصولوں پر عمل کریں۔ نتیجہ۔ حصہ 1 میں اسٹیفن آر کووے نے یہ پیغام دیا ہے کہ حقیقی اور پائیدار کامیابی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اپنی شخصیت کو مضبوط بنائے بغیر صرف بیرونی کامیابی پر توجہ دینا وقتی اور غیر مستحکم نتائج دے سکتا ہے۔ اندر سے باہر کا فلسفہ ہمیں اپنی ذات پر کام کرنے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے اور طویل مدتی ترقی کے لیے خود کو وقف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ سوچ اور عمل کا ایک ایسا راستہ ہے جو نہ صرف ہماری ذاتی ترقی کو فروغ دیتا ہے بلکہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ حصہ 2، ذاتی کامیابی۔ اسٹیفن آر کووے کی کتاب کامیاب لوگوں کی 7 عادات کے دوسرے حصے میں 3 عادات بیان کی گئی ہیں جو ذاتی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ عادات انسان کی اندرونی طاقت، خود مختاری اور مؤثر زندگی کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ عادت 1، فعال بنیں۔ فعال بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے حالات اور نتائج کی ذمہ داری خود قبول کریں۔ کووے کے مطابق ہم اپنے حالات کے غلام نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس اپنی زندگی کو بدلنے کی طاقت ہے۔ فعال لوگ اپنے رد عمل اور فیصلوں کو اصولوں اور اقدار کے مطابق بناتے ہیں جبکہ غیر فعال لوگ بیرونی حالات پر الزام دیتے ہیں۔ اس کے اہم نکات میں نمبر 1 ہے انتخاب کی آزادی۔ انسان کے پاس اپنی سوچ، رویے اور عمل کا انتخاب کرنے کی آزادی ہے۔ نمبر 2، رد عمل کے بجائے عمل کریں۔ فعال لوگ رد عمل دینے کے بجائے خود فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ نمبر 3، اثر کا دائرہ۔ اپنے توانائی ان چیزوں پر مرکوز کریں جنہیں آپ بدل سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر پریشان ہوں جو آپ کے قابو سے باہر ہیں۔ عملی اقدامات۔ اپنی زندگی میں ذمہ داری قبول کریں، مسائل کے بجائے ان کے حل پر توجہ دیں، مثبت رویہ اپنائیں اور شکایات کے بجائے عمل کریں۔ عادت نمبر 2، انجام کو ذہن میں رکھ کر شروعات کریں۔ اس عادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زندگی کے مقصد اور طویل مدتی اہداف کو واضح کریں اور ان کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں۔ اہم نکات میں نمبر 1 ہے ذاتی ویژن بنائیں۔ اپنے زندگی کا ایک واضح مقصد یا ذاتی مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں۔ یہ بیان آپ کے اقدار اور اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہر کام کا مقصد طے کریں۔ اپنے ہر فیصلے اور عمل کو طویل مدتی کامیابی کے مقصد سے ہم آہنگ کریں۔ نمبر 3، خود کو رہنما بنائیں۔ اپنی زندگی کی قیادت خود کریں اور دوسروں کے حالات کے قابو میں نہ آئیں۔ عملی اقدامات۔ اپنی زندگی کے بڑے مقاصد کے بارے میں سوچیں۔ روزمرہ کے فیصلے اپنی طویل مدتی مقاصد کے مطابق کریں۔ ایک ذاتی ویژن یا مشن اسٹیٹمنٹ لکھیں جو آپ کی زندگی کی سمت کو واضح کرے۔ عادت نمبر 3، اہم چیزوں کو پہلے رکھیں۔ یہ عادت وقت کے ساتھ مؤثر انتظام اور ترجیحات کے تعین پر زور دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی توانائی ان چیزوں پر لگائیں جو واقعی اہم ہیں، نہ کہ صرف ان چیزوں پر جو فوری نظر آتی ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اہم اور فوری میں فرق۔ اہم کام وہ ہیں جو آپ کے طویل مدتی مقاصد سے جڑے ہوتے ہیں
فوری کام وہ ہیں جو فوراً توجہ مانگتے ہیں لیکن ہمیشہ اہم نہیں ہوتے۔ نمبر 2، ترجیحات طے کریں۔ اپنی زندگی کو ان چیزوں پر مرکوز کریں جو آپ کے مشن اور ویژن سے ہم آہنگ ہیں۔ نمبر 3، نہیں کہنا سیکھیں۔ غیر ضروری چیزوں کو مسترد کرنے کی ہمت رکھیں تاکہ آپ اپنے اہم مقصد پر توجہ دے سکیں۔ 4 اہم کاموں کا میٹرکس۔ کووے نے 4 اقسام میں کاموں کو تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، فوری اور اہم، ہنگامی حالات، اہم ڈیڈ لائن۔ نمبر 2، غیر فوری لیکن اہم، منصوبہ بندی، تعلقات بنانا، ذاتی ترقی وغیرہ۔ نمبر 3، فوری لیکن غیر اہم، غیر ضروری ای میلز یا فون کالز۔ نمبر 4، غیر فوری اور غیر اہم، وقت ضائع کرنے والی سرگرمیاں۔ عملی اقدامات، روزانہ اور ہفتہ وار ترجیحات طے کریں۔ اہم کاموں کے لیے وقت نکالیں، خاص طور پر وہ جو آپ کی طویل مدتی ویژن سے جڑے ہیں۔ غیر ضروری چیزوں کو نظر انداز کریں۔ ذاتی کامیابی کے لیے عادات کی اہمیت۔ یہ 3 عادات مل کر ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں جو کسی بھی شخص کو خود مختار بناتی ہیں۔ ان کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو کنٹرول سنبھالتے ہیں، آپ کے مقاصد واضح ہو جاتے ہیں اور آپ وقت اور توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں ان عادات کا استعمال۔ اگر آپ اپنے مسائل کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو عادت 1 اپنائیں اور ذمہ داری قبول کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی واضح مقصد نہیں ہے تو عادت 2 کے ذریعے اپنے زندگی کے ویژن کو واضح کریں۔ اگر آپ کے اہم چیزوں کو نظر انداز کر کے غیر ضروری کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو عادت نمبر 3 کے ذریعے اپنی ترجیحات طے کریں۔ نتیجہ، حصہ 2 میں کووے نے بتایا ہے کہ حقیقی کامیابی اندرونی طاقت اور خود مختاری سے شروع ہوتی ہے۔ عادت 1 ہمیں فعال اور ذمہ دار بننے کی تعلیم دیتی ہے۔ عادت نمبر 2 اپنی زندگی کے مقصد کو واضح کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ عادت 3 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے وقت اور توانائی کو کیسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 3 عادات ذاتی کامیابی کی بنیاد ہیں اور یہ ایک مؤثر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ ان عادات کو اپناتے ہیں تو آپ اپنے اندر خود اعتمادی، خود مختاری اور ایک واضح ویژن پیدا کرتے ہیں جو آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں کامیاب بناتا ہے۔ حصہ 3، عوامی کامیابی۔ اسٹیفن آر کووی کی کتاب کامیاب لوگوں کی 7 عادات کے تیسرے حصے میں عوامی کامیابی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ حصہ 3 عادات پر مشتمل ہے جو دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے، باہمی تعاون کو فروغ دینے اور ٹیم ورک کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ عوام کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذاتی کامیابی حصہ 2 کی عادات حاصل کی جائیں۔ عادت نمبر 4، جیت کا سوچیں۔ عادت نمبر 4 کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تعلقات اور فیصلوں میں ایسا رویہ اپنائیں جس سے دونوں فریق فائدہ اٹھائیں۔ یہ نظریہ مقابلہ یا میں جیتوں یا تم ہارو کے رویے کے بجائے باہمی فائدے پر زور دیتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جیت کا رویہ۔ ہر صورتحال میں ایسا حل تلاش کریں جو دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ نمبر 2، بھرپور ذہنیت۔ یہ یقین کہ دنیا میں کامیابی اور وسائل سب کے لیے کافی ہیں۔ حسد یا دوسروں کی کامیابی پر مایوسی کے بجائے باہمی تعاون کریں۔ نمبر 3، اعتماد کی اہمیت۔ جیت کے تعلقات کے لیے اعتماد اور عزت ضروری ہے۔ عملی اقدامات۔ اپنے تعلقات میں باہمی احترام کو ترجیح دیں، دوسروں کے مسائل کو سمجھیں اور ایسا حل نکالیں جس سے دونوں خوش ہوں۔ خود غرضی یا دوسروں کے نقصان پر کامیابی حاصل کرنے کے رویے سے بچیں۔ عادت نمبر 5، پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں۔ عادت 5 کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے ان کی بات غور سے سنیں بجائے اس کے کہ فوراً اپنی بات منوانے کی کوشش کریں۔ یہ عادت مؤثر گفتگو اور تعلقات کی اہم بنیاد ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ہمدردی سے سننا۔ دوسروں کی بات کو ان کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنی رائے یا فیصلہ سنانے سے پہلے ان کے خیالات اور احساسات کو قبول کریں۔ نمبر 2، تاثراتی سننا۔ صرف الفاظ نہیں بلکہ جذبات اور خیالات کو بھی سمجھیں۔ نمبر 3، اپنی بات واضح کریں۔ جب آپ دوسروں کو سمجھ لیں تو اپنی بات صاف اور اصولوں کے مطابق پیش کریں۔ عملی اقدامات۔ دوسروں کی بات توجہ سے سنیں اور بیچ میں ٹوکنے سے گریز کریں۔ سوالات کریں تاکہ آپ بہتر طور پر ان کی ضروریات اور خیالات کو سمجھ سکیں۔ اپنی رائے بہتر کرتے وقت دوسروں کے جذبات کا احترام کریں۔ عادت نمبر 6، ہم آہنگی پیدا کریں۔ عادت نمبر 6 کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم ورک اور تعاون کے ذریعے ایسا نتیجہ حاصل کریں جو انفرادی کوششوں سے زیادہ مؤثر ہو۔ اس عادت کا مقصد اختلافات
کو طاقت میں بدلنا اور تناؤ کو اپنانا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، ٹیم ورک کی طاقت، مختلف لوگوں کی صلاحیتوں اور خیالات کو ملا کر بہتر حل نکالیں۔ نمبر 2، اختلافات کو قبول کریں، دوسروں کو مختلف سوچ اور پس منظر کو ایک طاقت سمجھیں، کمزوری نہیں۔ نمبر 3، تخلیقی تعاون، مل جل کر کام کرنے سے ایسے خیالات اور نتائج حاصل ہوتے ہیں جو اکیلے ممکن نہیں ہوتے۔ عملی اقدامات، اختلافات کو مسائل کے بجائے مواقع سمجھیں، دوسروں کے خیالات کو سنجیدگی سے لیں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ گروپ ورک میں مشترکہ اہداف پر توجہ دیں اور ہر رکن کے کردار کو اہمیت دیں۔ عوامی کامیابی کا راز، حصہ 3 میں کووی نے بتایا کہ عوامی کامیابی باہمی تعلقات پر منحصر ہے۔ جیت کا اصول سوچنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تعلقات مضبوط اور طویل مدتی ہوں۔ پہلے دوسروں کو سمجھنے کا عمل اعتماد پیدا کرتا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے۔ ہم آہنگی پیدا کرنے سے ٹیم ورک مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ مؤثر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ عملی زندگی میں ان عادات کا استعمال، کام کے ماحول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں اور ایسے حل نکالیں جو سب کے لیے فائدہ مند ہوں۔ خاندانی یا دوستوں کے تعلقات میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمدردی سے سنیں۔ کسی بھی ٹیم یا گروپ میں مل جل کر کام کریں اور دوسروں کے تجربات اور خیالات کی قدر کریں۔ نتیجہ: حصہ 3 میں اسٹیفن آر کووی نے یہ سکھایا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مضبوط اور مؤثر تعلقات کے لیے باہمی فائدہ، ہمدردی اور تعاون بہت ضروری ہے۔ عادت نمبر 4 میں ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جیت کے تعلقات قائم کریں۔ عادت 5 ہمیں ہمدردی سے سننے اور سمجھنے کا درس دیتی ہے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور تعلقات مضبوط ہوں۔ عادت نمبر 6 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے ہم انفرادی کوششوں سے کہیں زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 3 عادات ہمیں ذاتی کامیابی سے آگے بڑھ کر ایک بہتر سماجی زندگی گزارنے اور دوسروں کے ساتھ کامیابی بانٹنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب ہم ان عادات کو اپناتے ہیں تو نہ صرف ہم خود کامیاب ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثبت اثر ڈالنے والے بن جاتے ہیں۔ حصہ 4، تجدید، اسٹیفن آر کووی کی کتاب کامیاب لوگوں کے 7 عادات کے چوتھے حصے میں زندگی کے ہر پہلو کو خود کو بہتر کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ عادت نمبر 7، آری کو تیز رکھیں۔ یہ عادت زندگی کے مختلف پہلوؤں میں توازن اور تجدید پر زور دیتی ہے تاکہ آپ اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کو بہتر کر سکیں۔ اس عادت کا مطلب یہ ہے کہ خود کی دیکھ بھال کریں اور اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی اور سماجی ضروریات کا پورا خیال رکھیں۔ اہم نکات: نمبر 1، مسلسل بہتری، اپنی ذات کو وقتاً فوقتاً بہتر کریں تاکہ زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت برقرار رہے۔ نمبر 2، توازن، زندگی کے 4 اہم پہلو جسمانی، ذہنی، سماجی، جذباتی اور روحانی میں توازن قائم کریں۔ ذاتی تجدید، اپنی توانائی کو بحال کرنے کے لیے وقفے لیں اور خود پر توجہ دیں۔ زندگی کے 4 پہلو میں تجدید کی اہمیت۔ نمبر 1، جسمانی پہلو، جسمانی صحت کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کے پاس توانائی اور طاقت ہو۔ کیا کریں؟ متوازن غذا کھائیں، باقاعدگی سے ورزش کریں اور مناسب نیند لیں۔ صحت مند عادات اپنائیں اور غیر صحت مند رویوں سے بچیں۔ کیوں ضروری ہے؟ جسمانی صحت آپ کو دن بھر کی سرگرمیوں کے لیے تیار رکھتی ہے اور آپ کے دماغ کو بہتر انداز میں کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 2، روحانی پہلو، اپنی روحانی زندگی کو تقویت دینا ضروری ہے تاکہ آپ کو زندگی کے مقصد اور اندرونی سکون کا احساس ہو۔ کیا کریں؟ دعا کریں، مراقبہ کریں یا کوئی ایسی سرگرمی کریں جو آپ کی روحانی طاقت کو بڑھائے۔ اپنے اصولوں اور اقدار کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ کیوں ضروری ہے؟ روحانی تجدید آپ کو ذہن میں مقصد، سکون اور وضاحت فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3، ذہنی پہلو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں تاکہ آپ مؤثر طور پر مسائل حل کر سکیں اور سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں۔ کیا کریں؟ مطالعہ کریں، نئے علم اور ہنر سیکھیں اور تخلیقی سرگرمیوں پر حصہ لیں۔ غیر ضروری اسکرین ٹائم سے بچیں اور اپنے وقت کو کارآمد سرگرمیوں میں لگائیں۔ کیوں ضروری ہے؟ ذہنی تجدید آپ کو زیادہ تخلیقی، مؤثر اور ذہین بناتی ہے۔ نمبر 4، سماجی جذباتی پہلو، دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں اور جذباتی توازن قائم رکھیں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ دوسروں کے ساتھ بامعنی تعلقات قائم کریں اور ہمدردی کے ساتھ بات چیت کریں۔ اپنے جذبات
ذاتی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ سماجی جذبات تجدید آپ کو دوسروں کے ساتھ مضبوط تعلقات بنانے اور جذباتی سکون حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تجدید کا عمل کیسے کریں؟ نمبر 1، روزمرہ کی مشق۔ روزانہ کچھ وقت اپنی صحت، دماغی سکون یا تعلقات کے لیے نکالیں۔ نمبر 2، طویل مدتی منصوبہ بنائیں۔ اپنی زندگی میں تجدید کو مستقل عادت بنائیں، نہ کہ صرف وقتی عمل۔ نمبر 3، توازن قائم کریں۔ کسی ایک پہلو پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے تمام پہلوؤں کی اہمیت کو سمجھیں۔ عادت 7 کا فائدہ: ذاتی کارکردگی میں اضافہ۔ تجدید کا عمل آپ کی کارکردگی اور مؤثر انداز میں کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ زندگی کے دباؤ کو سنبھالنا۔ یہ عادت آپ کو دباؤ سے نمٹنے اور اپنی توانائی کو بحال رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ طویل مدتی کامیابی۔ خود کی دیکھ بھال آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب بناتی ہے۔ نتیجہ: عادت 7 آری کو تیز رکھیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کے لیے خود کی دیکھ بھال اور تجدید کتنی اہم ہے۔ جسمانی صحت آپ کو توانائی فراہم کرتی ہے، روحانی تجدید آپ کو مقصد اور سکون دیتی ہے، جبکہ ذہنی ترقی آپ کو مسائل حل کرنے اور تخلیقی رہنے میں مدد دیتی ہے۔ سماجی اور جذباتی پہلو آپ کو دوسروں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ عادت ایک مکمل اور متوازن زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں مسلسل تجدید کرتے رہیں تو آپ بہتر کارکردگی کے ساتھ زیادہ خوش اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی کامیاب لوگوں کی 7 عادات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ ہمارے اس چینل کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔